الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ رمضان مبارک میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بڑی اہمیت اور افضل چیز ہے۔ اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پر بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ چستی کے ساتھ اس سنت کو ادا کر سکے۔ لیکن اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا ہڈیوں میں درد یا کوئی بھی اور وجہ عذر ہو سکتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا لوگوں کے ساتھ، اتنی لمبی تراویحاں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو پہلے تو پوری عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کے لیے کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، جب وہ اقامت کی حالت میں تھا اور صحیح تھا، یعنی مقیم تھا اور صحت کی حالت میں تھا، تو جس طرح وہ عمل کیا کرتا تھا اسی طرح اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے جو بھی انسان کی نفلی عبادت چھوٹ جاتی ہے یا فرضی عبادت چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ دیتا ہے، پورا کا پورا اجر لکھتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اسی طرح اگر ایک اور دوسرا طریقہ ہے کہ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 و 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، رواه البخاری و مسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کی نماز میں بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بڑھاپے کی حالت میں جب آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی تراویح قیام اللیل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ آخری یعنی رکوع ہونے والا ہے تو 30 یا 40 آیتیں رہ گئی ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے رکوع کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس کو کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد رکوع کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ لگا، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پتہ لگا کہ ایک رکعت کو بعض جو ہے کھڑے ہو کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کا بعد حصہ جو ہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ شروع میں کھڑا ہو جائے پھر اس کے بعد بیٹھ جائے یا پھر شروع میں بیٹھ جائے اور آخر میں کھڑا ہو جائے، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا اجر ملے گا۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔